اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی قدرہ حال قیام النکاح القول لمن شہد لہ مہر المثل مع یمینہ۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا اگر مہر مسمہ میں اختلاف ہو، یعنی شوہر کہے کہ مہر مقرر ہوا ہے، عورت کہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہے، اس بارے میں اختلاف ہوا تو بینہ کے ساتھ بات مانی جائے گی۔ جو گواہ پیش کر دے اس کی بات مانی جائے گی، اور جو گواہ پیش نہ کر سکے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور صاحبین کا اس میں اختلاف یہ بھی تھا کہ اگر بینہ قائم نہ کر پائے تو قسم کھلائی جائے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کے معاملہ میں چونکہ قسم نہیں کھلائی جاتی ہے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ کل کا سبق بحمدہ تعالی آپ نے بالتفصیل پڑھا اور اسے یاد بھی کیا، ماشاء اللہ۔ آج کا سبق بھی بغور سماعت کیجیے اور اسے بھرپور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے والے ہیں اگر مقدار مہر میں اختلاف ہوا تو کیا مسئلہ بنے گا۔ وفی قدرہ حال قیام النکاح القول لمن شہد لہ مہر المثل، اور اگر مقدار مہر میں اختلاف ہو، مقدار تو بحالت قیام نکاح اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے، جس کے موافق مہر مثل گواہی دے۔ ٹھیک ہے، اگر مقدار مہر میں اختلاف ہو تو بحالت قیام نکاح اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے، جس کے موافق مہر مثل گواہی دے۔ ٹھیک ہے، اے ان کانا مہر المثل مساویا لما یدعیہ الزوج، یعنی شوہر جس مقدار کا دعویٰ کرتا ہے، اگر مہر مثل اس کے برابر یا کم ہو، ہاں آگے ہے مطلب یا مساویا لما یدعیہ الزوج، اس کا ترجمہ ہوا اگر مہر مثل اس کے برابر ہو، ہاں او اقل من، اگلے صفحہ، او اقل من یا اس سے، فالقول لہ مع الیمین، تو شوہر کا قول معتبر ہے قسم کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِمَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهَا مَعَ الْيَمِينِ، اور اگر عورت کے دعویٰ کے برابر ہو، کیا مہر مثل عورت کے دعویٰ کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو عورت کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ۔
سمجھ شریف میں بات آئی. اس کو تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں. دیکھیے مثالوں کے ساتھ. مثلا شوہر دعویٰ کرے کہ مہر 1000 ہے اور عورت 2000 کا دعویٰ کرے اور مہر مثل 1000 یا اس سے کم ہو تو چونکہ ظاہر حال شوہر کے حق میں گواہ ہے اس لیے اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. جس کا دعویٰ ہے اگر اس کا دعویٰ مہر مثل کے موافق ہے تو اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی. شوہر 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے کہ دین مہر 1000 طے قرار پایا تھا. عورت کہہ رہی نہیں 2000. اور جب حالات معلوم کر رہے ہیں حالات کا جائزہ لیے تو پتہ چلا اکثر محترمہ لوگوں کا دین مہر 1000 ہوتا ہے 2000 سے کم ہی ہوتا ہے. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ محترم کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ مسمى مہر مثل سے کم نہ ہو. جو مہر طے قرار پایا ہے وہ مہر مثل سے کم نہ ہو بلکہ اس کے برابر ہو یا زیادہ ہو. اور ضابطہ یہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر جس کے موافق ہو اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گویا اسے منکر شمار کیا جاتا ہے اور دوسرے کو مدعی شمار کیا جاتا ہے. تو اگر مہر مثل 2000 یا اس سے زیادہ ہو تو ظاہر حال عورت کے حق میں گواہ ہے کیونکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عورت اپنا مہر اتنا مقرر کرنے پر راضی ہو سکتی ہے جو مہر مثل کے برابر ہو یا اس سے کچھ کم ہو. بہت زیادہ کمی پر راضی ہونا بالکل خلاف ظاہر ہے. اس لیے اس صورت میں عورت کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. خلاصہ کلام یہ مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو جن کا دعویٰ ظاہر کے موافق ہو ان کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. سمجھ شریف میں بات آ گئی. وَأَيٌّ أَقَامَ بَيِّنَةً قبلت شہیدہ مہر المثل لہو او لہا. سنیے گا اور آگے سنیے محترم لوگوں. شوہر اور بیوی میں سے جو بھی گواہ پیش کرے اس کی گواہی مقبول ہوگی. مہر مثل خواہ شوہر کے موافق ہو یا بیوی کے موافق. یہ میاں بیوی میں سے جو گواہ پیش کرے اس کی بات مانی جائے گی مہر مثل کسی کے بھی موافق ہو. یہ اگر گواہ شوہر کے پاس موجود ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. گواہ محترمہ کے پاس موجود ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الزِّيَادَةَ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً قَبِلَتْ. وہ اس لیے کہ عورت زیادتی کا دعویٰ کرے گی دعویٰ کرتی ہے. اب اگر وہ گواہ پیش کرے تو قبول کیے جائیں گے کیونکہ عورت زیادہ کا دعویٰ کرتی ہے. اب اگر وہ گواہ پیش کرے تو قبول کیے جائیں گے. وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ وَحْدُهُ تُقْبَلُ أَيْضًا. جی اور اگر صرف شوہر گواہ پیش کرے تو اس کی بھی گواہی قبول کی جائے گی. اس کی بھی گواہی
لأن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المودع بينة على رد الوديعة إلى المالك تقبل، کیونکہ دفع یمین کے لیے بھی گواہی مقبول ہوتی ہے. مقبول ہوتی جیسا کہ امین کی طرف سے بینہ مقبول ہے، جیسا کہ امین کی طرف سے بینہ مقبول ہے، جبکہ وہ امانت مالک کو ادا کر دینے پر گواہ پیش کرے. ماشاءاللہ. ہو گیا ترجمہ. کیا مطلب سمجھے آپ کہ مہر مثل شوہر کے موافق ہو، مرد کے دعویٰ کے برابر ہے نا، یا اس سے کم ہو، یا عورت کے موافق ہو، یعنی عورت دعویٰ کرے اس کے مہر مثل اس کے برابر ہو، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ تو کہتے جو گواہ پیش کرے اس کی بات مانی جائے گی، خواہ مہر مثل کسی کے بھی موافق ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے کیا کہا تھا کہ اگر شوہر نے صرف تنہا گواہی پیش کی تو اس کی بھی گواہی مانی جائے گی، کیونکہ دفع یمین کے لیے بھی بینہ مقبول ہوتی ہے، جیسا کہ امین کی طرف سے بینہ مقبول ہے، جبکہ وہ امانت مالک کو ادا کر دینے پر گواہ پیش کرے. اس کا کیا مطلب؟ خلاصہ یہ ہے، زوج اگرچہ عورت کے دعویٰ کا منکر ہے، شوہر اگرچہ عورت کے دعویٰ کا منکر ہے، قاعدہ کے مطابق مدعیہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں منکر پر قسم لازم ہونی چاہیے. سنیے گا، ابھی اگلے صفحہ میں آپ قاعدہ کلیہ پڑھنے والے ہیں. فقہ کا قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے اس کے لیے گواہی ہے، جو انکار کرے اس کے لیے قسم ہے. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو گواہ پیش کرنا ہے، انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہے. لیکن کبھی دفع یمین کے لیے گواہ پیش کیا جاتا ہے. لہذا شوہر اگر منکر ہے تو اب اس کے باوجود وہ گواہ پیش کر پاتا ہے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی. ٹھیک ہے نا. قسم ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بینہ قائم کر دے تو اس کا بینہ مقبول ہوگا، کیونکہ دفع یمین کے لیے بھی بینہ قبول کیا جاتا ہے. جیسا کہ کیا پڑھے آپ تمثیل، جیسا کہ امین کی طرف سے بینہ مقبول ہے، جبکہ وہ امانت مالک کو ادا کر دینے پر گواہ پیش کرے. اسی طرح یہاں بھی مقبول ہوتی ہے. وَإِنْ أَقَامَ فَبَيِّنَتُهَا إِنْ شَهِدَ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَ لَهَا. اور سنیے گا، اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے، اگر دونوں نے تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اگر مہر مثل مرد کے موافق ہو. اب مرد کے گواہ مقبول ہوں گے اگر مہر مثل عورت کے موافق ہو. اس کو تھوڑا سمجھیے گا، اس کو تھوڑا سمجھیے گا. مہر مثل
عورت کے کہتے اگر دونوں نے گواہ پیش کیے عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اگر مہر مثل مرد کے موافق ہو. اب مرد کے گواہ مقبول ہوں گے اگر مہر مثل عورت کے موافق. تھوڑا الٹا ہو گیا نا, الٹا ہو گیا نا. پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ جو گواہ پیش کر دے گا اس کی بات مانی جائے گی بھلے مہر مثل کسی کے موافق ہو. تو اگر عورت گواہ پیش کر دے اس کی بات مانی جائے گی. کب؟ جب مہر مثل مرد کے موافق ہو. اب مرد گواہ پیش کرے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی اگر مہر مثل عورت کے موافق ہو. کیوں ایسا؟ تشریح دیکھیے. لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ لِإِثْبَاتِ مَا هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ شُرِعَتْ لِإِبْقَاءِ الْأَصْلِ عَلَى أَصْلِهِ. قال النبی علیہ السلام الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. دیکھیے گا کیونکہ بینات یعنی گواہان, بینات ان امور کے اس بات کے لیے مشروع ہیں لِإِثْبَاتِ مَا هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ کیونکہ گواہ ان امور کے اس بات کے لیے مشروع ہیں جو ظاہر حال کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. اور قسم اس واسطے مشروع ہے کہ اصلی حالت کو اصل پر باقی رکھے. قسم کیوں مشروع ہے؟ کہ اصلی حالت کو اصل پر باقی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. گواہ مدعی پر ہے اور قسم انکار کرنے والے پر. ٹھیک ہے نا. گواہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ پیش کرنا ہوگا اور جو انکار کرے گا اس کو حلف لینا ہوگا, قسم لینی ہوگی. یہ ہے فقہ کا قاعدہ کلیہ جو مصطفیٰ کریم کی حدیث سے ثابت ہے. والأصل فی النکاح ان یکون بمہر المثل فالذی یدعی خلاف ذلک فبینتہ اقوی. کہتے ہیں والاصل فی النکاح, اور نکاح میں اصل یہ ہے کہ مہر مثل ہو تو جو اس کے خلاف دعویٰ کرے گا اس کے گواہ دوسرے کے گواہ کے مقابلہ میں قوی تر ہوں گے. گواہ کے مقابلہ میں قوی تر ہوں گے. اس کو مجھے لگتا ہے کم سمجھے آپ. دیکھیے عورت اور مرد کے گواہوں کے درمیان فرق ہے. جی یہ جب آپ عبارت پڑھے نا, دونوں نے کیا کر دیا؟ گواہ قائم کر دیا. اب کن کی گواہی مقبول ہوگی؟ جن کی گواہی ظاہر کے خلاف ہو, جن کی گواہی ظاہر کے. کیوں؟ کیونکہ گواہ ہوتے ہی اس کے لیے ہیں کہ ظاہر کے خلاف پر قائم ہو. جی جس پر ظاہر کی دلالت نہیں پائی جاتی ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے. لہذا جن کی گواہی ظاہر کے خلاف ہے ان کی بات مانی جائے گی. نہیں پڑھے آپ لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ لِإِثْبَاتِ مَا هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ. کیا ترجمہ پڑھے کہ بینات
بینات خلاف ظاہر امور کے اس بات کے لیے مشروع ہے، جو ظاہر کے خلاف بات ہے اسی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ ہوتے ہیں۔ لہذا مہر مثل جس کا ظاہر کے خلاف ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور جس کا موافق ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ شریف میں شوہر دعویٰ کرے مہر 1000 ہے، عورت دعویٰ کرے 2000 ہے، اب مہر مثل 1500 ہے، اور کسی کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں بینہ نہ ہو، بینہ نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ قسم کے ساتھ بات مانی جائے گی، ہے نا؟ اور گواہ دونوں پیش کر دے تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا جو ظاہر حالت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا، اور اگر دونوں نے قسم کھا لیا، جی یا ایسا بولیے وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا، اچھا وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا، اور اگر مہر مثل ان دونوں کے درمیان ہو تو دونوں پر قسم ہے، میاں بیوی دونوں کیا ہے؟ مہر مثل میں کیا پڑھے آپ؟ مہر مثل میاں بیوی کے دعویٰ کے درمیان ہے۔ اگر مہر مثل دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے دعویٰ کے درمیان ہے تو دونوں پر قسم آئے گی، یعنی دونوں کو قسم لینا ہوگا۔ آگے دیکھیے اے ان کانا مہر المثلی بین ما یدعیہ الزوج والمرأة ولا بینۃ لأحدہما تحالفا، یعنی اگر مہر مثل میاں بیوی کے دعویٰ کے درمیان ہو تو دونوں پر قسم ہے، یعنی اگر مہر مثل مرد اور عورت کے دعویٰ کے بیچ میں ہو اور کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو دونوں پر قسم ہے نا؟ دونوں کا گواہ کسی کے پاس نہیں تو دونوں کو قسم دینا ہوگا۔ اسی کو میں سمجھا رہا تھا کہ عورت، شوہر کہہ رہا ہے کہ 1000 مہر ہے، عورت دعویٰ کر رہی 2000 مہر ہے، حالانکہ مہر کتنا ہے؟ مہر مثل 1500 ہے، اور کسی کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرا جائے گا؟ دونوں سے قسم لی جائے گی، جو قسم کھا لے گا اس کی بات مانی جائے گی، اور جو قسم نہ لے، دونوں قسم کھا لے تو دونوں قسم کھا لیں، کوئی ایک جھوٹے ہوں گے، پھر جھوٹی قسم ہوگی۔ اچھا دیکھیں نا پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں اگر دونوں قسم کھا لے تو آپ کی بھی بات ہے، دیکھیے فَإِنْ حَلَفَا أَوْ أَقَامَا قُضِيَ بِهِ، پھر اگر دونوں نے قسم کھا لیا یا دونوں نے گواہ پیش کر دیے، لو آپ کی بات آ گئی، دونوں قسم کھا لیے یا دونوں نے گواہ پیش کی تو کیا ہوگا؟ تو اس پر فیصلہ ہوگا، اس پر فیصلہ اے بمہر المثل، اے بمہر المثل، یعنی مہر مثل پر فیصلہ ہوگا۔ فَإِنْ حَلَفَا قُضِيَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، پھر اگر دونوں نے قسم کھا لی تو مہر مثل سے فیصلہ ہوگا۔ وَكَذَا إِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، اور اسی طرح ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کر دی تو اس صورت میں بھی مہر مثل ہوگا۔
وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، اور اگر ان میں سے ایک نے بینہ قائم کیا، صرف ایک نے بینہ قائم کیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ لِظُهُورِهِ، مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قسم کو بیان نہیں کیا کیونکہ وہ تو ظاہر ہے، اس کا حکم بالکل نہیں سمجھے۔ دونوں نے قسم کھا لیا، دونوں نے گواہ پیش کیے تو مہر مثل ہوگا، اور اگر صرف ایک نے گواہ پیش کیے تو اس کی بات مانی جائے گی، ہے نا۔ لیکن مصنف رحمٰن نے اس قسم کو بیان نہیں کیا کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ، اب تک جتنی صورتیں ہم نے بتائیں، کیا بولیں گے؟ اب تک جتنی صورتیں ہم نے بتایا، بیان کیا، وہ اس وقت ہے جب کہ نکاح قائم ہو۔ نکاح قائم ہو اور اختلاف ہو تو اس وقت یہ مسائل ہوں گے، اگر بعد میں کچھ ہوا تو پھر الگ مسائل ہوں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ چلیے، فَأَرَادَ أَن يُبَيِّنَ الْاخْتِلَافَ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، یہ اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہیں تک رہنے دیجیے آج، آگے پھر الگ مسئلہ ہوگا۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔